تو یہ تصویریں جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نصر اللہ کے لیے نماز کے لیے جٹی ہوئی بھیڑ کی تصویریں ہیں، اس کو بھی آپ دیکھیے۔ اور اس وقت آیت اللہ علی خامنئی اپنی بات رکھ رہے ہیں جس میں تہران کے کئی کمانڈرز دیکھیے پہلی پنکتی میں موجود نظر آ رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈرشپ اس وقت پہلی پنکتی میں نظر آ رہی ہے اور بہت سے لوگ جٹے ہوئے ہیں۔ آج ویسے تو جمعے کے دن نماز کا خاص مہتو ہوتا ہے، لیکن نصر اللہ کے لیے یہ نماز وشیش روپ سے رکھی گئی ہے اور تصویریں ہیں یہ تہران کی۔ خامنئی اس وقت اپنی بات رکھ رہے ہیں سب کے بیچ میں، کیا کیا انہوں نے کہا کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن نصر اللہ کے لیے اس وقت جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ تصویریں جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، بھیڑ امڑی ہے اور پورا علاقہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت ایران کے سپریم لیڈر خامنئی اپنی بات رکھ رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے ڈیٹیل میں کہا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کا انواد بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ تصویریں دیکھنی چاہیے جہاں پر نصر اللہ کے لیے نماز ہو رہی ہے۔ که ملت‌های مسلمان، گروه‌های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و كأنه تو خامنئی نے ایران کی جنتا کو سمبودت کیا ہے، کیا کیا انہوں نے کہا ہے یہ ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ خامنئی نے سب سے ایک جٹ رہنے کی اپیل کی ہے۔ خامنئی نے کہا ہے کہ اللہ کے بتائے راستے سے نہ ہٹیں، مسلم بھائی چارے کے ساتھ چلیں۔ خامنئی سب کو ایک جٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلم اگر ساتھ رہے تو اللہ مہربان ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں خامنئی۔ اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں، دیپک وورا جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نور احمد اظہری بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نور احمد اظہری، یہ آج کی نماز جو ہو رہی ہے تہران میں یا دوسرے حلقوں میں، یہ کیا ایک جٹتا دکھانے کا سندیش ہے؟ جب کسی کی موت ہوئی ہے کہ وہ مسلمان ہے تو نماز تو پڑھی جائے گی، اس میں ایک جٹتا کی کوئی بات ہی نہیں۔ جی اب کوئی کسی طریقے سے لے رہا ہے پتہ نہیں، ایک بیک سے آواز آ رہی ہے، اس آواز کو کم کروائیے۔ جی اس کو آواز کو ہم کم کرواتے ہیں، لیکن یہ ذرا بتائیے یہ کیا آپ بتا پائیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اگر آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کے جانکار ہیں اس لیے۔ یہ وہاں کی کیا تحقیق ہے اس علاقے کی، یہ تو آپ لوگوں کے پاس ہوگی تحقیق کہ ان کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا ذہن، وہاں کے لوگوں کی عقیدت، وہاں کے لوگوں کی آستھا کیا تھی۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو سمودائے ہے وہ پوری طرح سے انہیں اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا لیڈر مانتا آیا ہے۔ اب جب ان کی موت ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں روس ہے، ان کی آستھا کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ ان کی نماز جنازہ میں ہے۔ وہ لوگوں کو یہ سندیش دے رہے ہوں گے کہ بھائی ایک ہو کر رہیے۔ جی اس میں مجھے جی نماز جنازہ تو ہے، لیکن جنازہ تو دکھا نہیں کہیں۔ جب نماز جنازہ ہو رہی ہے تو جنازہ کیوں نہیں ہوگا؟ جنازہ بھی ہوگا بھائی، نہیں دکھانے میں اس لیے بنا جنازہ کے نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ نصر اللہ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا آپ نے؟ نہ ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ لوگوں کی میڈیا آپ لوگوں کے ذریعہ ہی سنا ہے، لیکن نصر اللہ کی موت اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جنازہ تو دکھا نہیں، لوگوں کی بھیڑ ضرور دکھ رہی ہے اور سب کو نماز پڑھنے کا ادھیکار ہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حیرت کی بات ہے۔ اگر ڈیڈ باڈی نہیں دکھا رہے ہیں، کیوں نہیں دکھا رہے ہیں اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن نماز کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ سامنے میت ہونی چاہیے، اور میت نہیں ہے تو وہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانکار ہیں اس وشے کے، اسی لیے میں نے یہ کہا کہ وہ تو دکھ نہیں رہا ہے، میت دکھ نہیں رہی، ڈیڈ باڈی دکھ نہیں رہی ہے، باقی سب دکھا۔ تو دیکھیے وہ اپنی غائبانہ نماز پڑھ رہے ہوں پتہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جنازہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ساری فوٹیج اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں، درشک بھی دیکھ پا رہے ہیں، یہ تہران کی تصویریں ہیں۔ نصر اللہ کی جمعے کی نماز کی ہو، آپ کو لگا ہو بیروت میں آج جمعے کا بھی دن ہے، جی کہیں یہ جمعے کی نماز کی تو نہیں ہے، کہیں کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہو جمعے کی، نہیں یہ جمعے کی نماز ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ جمعے کی نماز ہے، یہ ایران میں ہو رہی ہے، یہ تہران میں ہو رہی ہے، یہ بیروت لبنان میں نہیں ہے، یہ
آیت اللہ علی خامنئی اپنی بات رکھ رہے ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد خامنئی نے یہ بیان بھی دیا کہ سارے مسلمان جو ہے ایک جٹ رہیں، پورا مسلم سماج ایک جٹ رہے تو اللہ ہمارے اوپر مہربان ہوگا. یہ بات خامنئی نے کہی ہے، اور ان کی تصویر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وہ ابھی بھی اپنا بھاشن کر رہے ہیں، چونکہ وہ اپنی بات اس بھاشا میں رکھ رہے ہیں جو بہت سنکھیک لوگ نہیں سمجھتے ہمارے ٹیلی ویژن کے درشک. اس لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس بات کو اگر کچھ بتا سکیں تو بہتر ہوگا. نہیں، یہ جو خامنئی صاحب بول رہے ہیں یہ جمعے کی نماز کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. لوگوں کو ایک جٹ کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں، لوگوں سے صبر و تحمل کی بات چیت. قوم کا دشمن وہی ہے جو فلسطین کا دشمن ہے، جو لبنانی قوم کا دشمن ہے، جو عراقی قوم کا دشمن ہے، شامی قوم کا دشمن ہے، مصری قوم کا دشمن ہے، یمنی قوم کا دشمن ہے. وہی دشمن ایران کا دشمن ہے. دشمن ایک ہے، سب کا دشمن ایک ہے. دشمن کا طور طریقہ ہر ملک کے حساب سے الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. کہیں پر نفسیاتی جنگ چھیڑتا ہے، کہیں پر اقتصادی دباؤ ڈالتا ہے، کہیں پر 2 ٹن کے بم گراتا ہے، کہیں پر اسلحے بھیج کر، کہیں پر مسکرا کر وہ کام اپنا آگے بڑھاتا ہے. دشمن ایک ہے، پالیسیاں اس کی ممالک کے حساب سے الگ الگ ہیں، لیکن ان کا آپریشنل روم جو ہے وہ ایک ہے. ایک جگہ سے احکامات جاری ہوتے ہیں. جہاں سے اقوام مسلمان اقوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف حربوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے. اگر ان کی پالیسی کسی ملک کے بارے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو پکڑ لیتے ہیں. ایسے میں اقوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بات کی اجازت نہ دیں. تو دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها اگر اقوام یہ چاہتی ہیں کہ دشمن کی مفلوج کنندہ اور مفلوج کر دینے والی یہ پالیسیاں اس پر کارگر ثابت نہ ہوں تو روز اول سے ابتدا سے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی بیداری کا ثبوت دے اور اس کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ دشمن ان پر غالب آئے. اور جو مسلم قوم دشمن کے منصوبوں کا شکار ہے، ظلم بربریت کا شکار ہے، تو بڑھ کر اس کی مدد کرے تاکہ ان کے بعد، تاکہ اس قوم کے بعد، ستم دیدہ قوم کے بعد ان کی نوبت ایسی نہ بنے. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز پہلے ہم غفلت کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا ہے، غفلت سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں بیدار رہنا ہے. اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. افغانستان ہو، یمن ہو، ایران ہو، شام ہو، دیگر ممالک ہو، وہاں پر ہمیں آپسی اتحاد اور انسجام اور آپسی وابستگی کا جو ریسمان ہے، یہ جو رسی ہے، اس کو مضبوطی سے ہم پکڑے رہیں اور اس کو پارا پارا نہ ہونے دیں. در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم دوسرا اہم نقطہ یہ ہے اسلام نے جو دفاعی احکام مقرر کیے ہیں اس نے ہماری ذمہ داری کو واضح کر دیا ہے. تو خامنئی کی کچھ باتیں ہم نے آپ کو انواد کے ساتھ بھی سنوانے کی کوشش کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہم کو توڑنا چاہتا ہے. دشمن یعنی کہ وہ شاید اسرائیل کی طرف سیدھا اشارہ کر رہے ہیں، نام تو انہوں نے نہیں لیا، اسرائیل کی طرف یا امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم دیشوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور دشمن ہم کو توڑنا چاہتا ہے، ہم کو ایک جٹ رہنا ہے. یہ خامنئی اپنے سمبودھن میں باتیں رکھ رہے ہیں.